وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ الطیبین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ محمد و آل محمد میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے. اب سال کے آغاز میں جو چاہو کرو تم ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے. ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اے اہل بیت اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو ہر ناپاکی کو دور کر دے وہ چاہے کسی بھی طریقے کی ہو. اب لوگوں کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اہل بیت سے کس طریقے کی ناپاکی کو دور کرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پتہ چلا مفسر کرام اس کی شرح میں طرح طرح کی اس کی شرح لکھتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. ہر آلودگی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. لیکن بزرگان دین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے اور لیا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے جو رجس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل بیت سے محبت اور مودت وہی رکھے گا جس کا دل پاک ہوگا، اور جس کا دل اگر پاک نہیں ہوتا ہے تو جسم کی پاکی
کتنا ہی ایک انسان اپنی اس کی پاکی کو رکھ لے، جب تک باطن کی پاکی کے ساتھ ساتھ، ظاہر کی پاکی کے ساتھ ساتھ اگر باطن کی پاکی نہیں ہوگی تو وہ کوئی کام اس کی معنی نہیں رکھے گی۔ تو اللہ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی آل سے ہر ناپاکی، ہر آلودگی کو دور کر رکھا ہے، ہر آلودگی کو۔ اب دیکھیے ہر انسان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو نجس نطفے سے پیدا کیا ہے، میں نے گندے قطرے سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے تخلیق فرمایا ہے، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ تو اہل بیت سے کسی کا بھی موازنہ نہیں کرانا چاہیے، چاہے وہ صحابہ اکرام کی ذات ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ کی ذات ہو، بلکہ صحابہ اکرام کا ہی طبقہ اہل بیت کے بعد میں آتا ہے۔ تو کسی طریقے کا کوئی بھی موازنہ اہل بیت کے ساتھ نہیں کرانا چاہیے۔ اہل بیت ایک خاص شان کے مالک ہیں، کیونکہ اہل بیت وہ ہیں جو مالک ہیں، اور صحابہ اکرام وہ ہیں جو ان کے خادم ہیں۔ اب خادم کو کتنا ہی قرب حاصل کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ مالکوں سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ اکرام در والے ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام سے مودت اور محبت کی جو ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائی ہے، وہ کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خداوند قدوس کا یہ حکم سنا تو دربار مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فرما دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما، یعنی علی اور فاطمہ اور حسن و حسین اور ان کے بیٹے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک والذین نزلت فیہم الآیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے کون قریبی ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ وابناہما، یعنی وہ علی و فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیہ کریمہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی شامل ہے، مگر یہ خیال درست نہیں ہے۔ اہل بیت کے خصائص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے نہ بھی ثابت کیے جائیں تو جب بھی صحابہ اکرام کی شان و فضیلت بہت بلند و بالا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں تو صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے تبلیغ مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر صحابہ کے لیے پوچھنے پر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ تمہاری محبت اور مودت کے حقدار مولا علی ہیں، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، حسنین کریمین علیہم السلام ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ تو قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ ہی نے اس کی تشریح فرما دی ہے، تو پھر تعویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صاحب قرآن ہے، جس کے لیے جو چاہیں اعزاز مخصوص فرما دیں۔ آپ مالک و مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ اب دیکھیے آیت تطہیر بلا شبہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، مگر صاحب قرآن رسول ہاشمی کے لامحدود اختیارات کی وسعت دیکھیے۔ آپ کو حضرت علی سیدہ کائنات اور حسنین کریمین سے والہانہ محبت و شفقت کا اندازہ تو کیجئے
کہ آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ نزول آیت ہوا تو امام الانبیاء نے آواز دی علی آ جاؤ، بیٹی فاطمہ تم بھی آؤ، اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیتی آؤ۔ چاروں نفوس قدسیہ حاضر ہو گئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت علی علیہ السلام کو بٹھایا، دوسری طرف جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو بٹھایا، اور حسنین کریمین کو گود میں لے لیا، اور شان مزمل کی حامل کملی مقدس میں سب کو چھپا لیا، اور رب عالم کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فَأَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَمُطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور فرما کر خوب پاکیزہ کر دے۔ تو آیت تطہیر حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوتی ہے، اور وہیں یہ بزم نور سجائی جاتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ کیف پرور اور نورانی سما دیکھا تو آگے بڑھ کر دربار رسالت میں عرض کیا انا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں بھی اس بزم نور میں شامل ہوں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی فرماتے ہوئے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو اور اپنے مقام پر ہو۔ قالا انت علی مکانک انت علی الخیر، آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب گھر والوں کے لیے عام حکم فرمایا ہے، اس لیے اس میں سے کسی کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا، یعنی نکالا نہیں جا سکتا۔ دعا کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 ہستیوں کا انتخاب فرمایا ہے، اس کی تخصیص کو توڑا نہیں جا سکتا، یوں تو آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، صحابہ اکرام ہوں یا آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی نگاہ رحمت و شفقت نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر ایک کی تالیف قلبی فرمائی ہے، جو بھی آپ کے حلقہ رحمت میں آ گیا فضیلتوں کا پیکر بن گیا۔ ارے ذرہ تھا تو آفتاب بن کر چمکنے لگا، قطرہ تھا تو بحر پیکرا بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، پتھر تھا تو لال و الماس بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، شقی تھا تو سعید ہو گیا، فقیر تھا تو غنی ہو گیا، ناپاک تھا تو پاک ہو گیا، ابو بکر تھا تو صدیق ہو گیا، عمر تھا تو فاروق اعظم ہو گیا، عثمان تھا تو ذوالنورین ہو گیا، ارے رہزن تھا تو رہنما ہو گیا، حبشی تھا تو قریشیوں کا سردار ہو گیا، عربی تھا تو صحابی ہو گیا، رحمت سے دور تھا تو قریب ہو گیا، ارے دشمن تھا تو حبیب ہو گیا۔ الغرض محمد عربی کی جس پر بھی نگاہ رحمت اٹھتی گئی اسے مہر عالم تاب بناتی گئی، اور جس کسی کے فضائل پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر اعزازات اسی کو تفویض کر دیے گئے ہیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، یہ ہمارے لبوں پر جو تکرار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، یہ ہمارے لبوں پر جو تکرار ہے، کشتی نوح کا یہ ساحل بنی، کشتی نوح کا یہ ساحل بنی، اور یہی دین احمد کی پتوار ہے، کشتی نوح کا یہ ساحل بنی، اور یہی دین احمد کی پتوار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، تو نے بیعت طلب کی یزید ازل، میں نے چاہا نہیں دین میں کچھ بدل،
تو نے بیعت طلب کی یزید ازل، میں نے چاہا نہیں دین میں کچھ بدل، میں نے سر دے دیا تیرا مقصد گیا، میں نے سر دے دیا تیرا مقصد گیا، یہ میری جیت ہے وہ تیری ہار ہے، میں نے سر دے دیا تیرا مقصد گیا، یہ میری جیت ہے وہ تیری ہار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، شان مولا علی کون بتلائے گا، مصطفیٰ کی زباں کوئی کیا پائے گا، شان مولا علی کون بتلائے گا، مصطفیٰ کی زباں کوئی کیا پائے گا، جس کے بچوں کو قرآن بھی دیکھے پڑھے، جس کے بچوں کو قرآن بھی دیکھے پڑھے، جس کے گھر کا خدا خود طرفدار ہے، جس کے بچوں کو قرآن بھی دیکھے پڑھے، جس کے گھر کا خدا خود طرفدار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، ممبروں پر نمازوں میں خطبوں میں یہ ذکر ان کا عبادت عبادت میں ہے، ممبروں پر نمازوں میں خطبوں میں یہ ذکر ان کا عبادت عبادت میں ہے، یہ ہے حسنین پیارے امید جنا، یہ ہے حسنین پیارے امید جنا، برخلاف ان کی مرضی کے بیکار ہے، یہ حسنین پیارے امید جنا، برخلاف ان کی مرضی کے بیکار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، ہے کہ عمران تیرے مصطفیٰ علی، فاطمہ و حسین و حسن سیدی، ہے کہ عمران تیرے مصطفیٰ علی، فاطمہ و حسین و حسن سیدی، تیری پروردگاری کی شان ہے یہ، تیری پروردگاری کی شان ہے یہ، تیرے کردار پر ان کا کردار ہے، تیری پروردگاری کی شان ہے یہ، تیرے کردار پر ان کا کردار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، نام لینا کسی کو گوارا نہیں، تیری اوقات یہ ہے یزید لئیم، نام لینا کسی کو گوارا نہیں، تیری اوقات یہ ہے یزید لئیں، تجھ پہ لعنت ہی لعنت فقط رہ گئی، تجھ پہ لعنت ہی لعنت فقط رہ گئی، وہ جو سردار تھا اب بھی سردار ہے، تجھ لعنت ہی لعنت فقط رہ گئی، وہ جو سردار تھا اب بھی سردار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو، مجھ سے تنویر رضوان پرشش جو کی، اس کو مولا نے فوراً یہ تنبیہ کی، مجھ سے تنویر رضوان پرشش جو کی، اس کو مولا نے فوراً یہ تنبیہ کی، یہ ہمارے ہی بچوں سے منسوب ہے، یہ ہمارے ہی بچوں سے منسوب ہے، اشرفی ہے ہمارا عزادار ہے، یہ ہمارے
یہی بچوں سے منسوب ہے، اشرفی ہے ہمارا عزادار ہے، پنجتن پنجتن کی صدا دوستو۔ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء رسول صادق و امین نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور میری اہل بیت ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اور ان کا راستہ کبھی الگ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ خاص انداز سے پردہ اٹھتا ہے اور قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی۔ مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جنت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے، پل صراط پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے، لوائے الحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت، امام انبیاء علیہ السلام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ کے حضور میں امت کی سفارش و شفاعت آپ فرما رہے ہوں گے۔ لوگوں کے اعمال وزن کرنے کے لیے میزان پر آپ ہوں گے۔ امت کے دوستیوں کو آپ جہنم سے نکال رہے ہوں گے۔ امت کا جہنم میں داخلہ روکنے کے لیے مالک فرشتہ دوزخ سے محو گفتگو آپ ہوں گے۔ اللہ حضل قیاس عرصہ محشر کا کوئی مقام بھی ایسا تو نہیں ہوگا جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لا متناہی قوتوں کا ظہور نہ ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اہل بیت اور قرآن کے لیے فرمایا کہ دونوں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے؟ اس میں کون سی خاص حکمت تھی کہ باوجود پورے میدان محشر میں قوت مصطفی کا ظہور ہونے کے آپ نے قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا؟ اس میں یہ راز تھا کہ رسول غیب دان شہادت حسین کی پیشن گوئی فرما چکے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں 3 دن کی شدید پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، اونو محمد کی روحیں پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہی ہوں گی، قاسم و عباس اور فرزندان عقیل اور جعفر علی کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی، یعنی علی علیہ السلام کی اولاد کو۔ خنجر جفا کی دھار کے نیچے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام کے ساتھ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ اہل بیت کو سب سے پہلے حوض کوثر پانا آنا تھا اور قرآن کو اہل بیت کے ساتھ آنا تھا، اس لیے کہ رسول صادق کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور پھر اکٹھے ہی حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ حسین قرآن کے ساتھ تھے، قرآن حسین کے ساتھ تھا۔ حسین اور قرآن کا جو ساتھ ہے وہ دیکھیے کس طرح کا ہے کہ کربلا معلیٰ میں 2 قرآن دوش بدوش تھے، ایک قرآن خاموش تھا، ایک قرآن ناطق تھا۔ حسین بھی قرآن تھے اور قرآن بھی قرآن۔ ایک قرآن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمایا اور ایک قرآن دوش رسول کا راکب بنا۔ ایما حسین مرکز ایما حسین ہے، دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہے۔ حسین کی عظمت کا اعلان قرآن نے کیا
اور قرآن کی عظمت کا علم حسین نے بلند کیا، حسین کا احترام قرآن نے بتایا، قرآن کا احترام کر کے حسین نے دکھا دیا، ناموس حسین کی گواہی قرآن نے دی اور ناموس قرآن کا تحفظ حسین نے کیا، حسین سے محبت و مودت کرنے کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن سے محبت کرنے کا سلیقہ حسین نے سکھایا۔ حسین کی شان قرآن نے بیان کی اور قرآن کی شان حسین نے بیان کی۔ حسین کی ابدی زندگی یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، سرمدی حیات کی گواہی قرآن نے دی اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین نے پیش کر دی۔ قرآن نے کہا حسین زندہ ہے، حسین نے فرمایا قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن نے کہا حسین میرا ہے، حسین نے فرمایا قرآن ہمارا ہے، قرآن نے کہا حسین کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، حسین نے فرمایا قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور قرآن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کیا کہ اے میرے امتیوں، ہم تجھ سے اپنی تبلیغ کا صرف یہی بدلہ مانگتے ہیں کہ ہماری اہل بیت سے محبت اور مودت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حسین نے تیر و تلواروں کی بارش میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جان جاتی ہے تو جائے، قرآن کے قوانین کا احترام کرو۔ قرآن نے اعلان کیا کہ حسین رسول ہاشمی کے نواسے ہی نہیں بلکہ بیٹے بھی ہیں، ابنانا و ابناکم۔ حسین نے خطبہ دیا قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، خدا کا قانون ہے اور قانون خداوندی کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرآن نے کہا حسین زندہ ہے، حسین ابدی حیات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق دیے جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے ہیں۔ حسین نے قرآن کے اس دعوے کی دلیل بن کر دکھایا۔ آپ کا سر مبارک جسد اطہر سے علیحدہ ہو کر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اور اعلان کر رہا تھا کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے حسین کے نانا کا فرمانا تھا کہ حسین اور قرآن علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر اکٹھے ہی آ کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ قرآن نے حسین کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور رکھے اور تم کو خوب پاکیزہ کر دے۔ حسین نے اعلان فرمایا قرآن پاک طیب و طاہر ہے، اس کے پاک اور مقدس منشور کو بدلنے نہیں دوں گا، اس کے طیب و طاہر دستور میں یزید پلید کے اختراعی اور نجس قوانین کی آمیزش نہیں ہونے دوں گا۔ سرزمین کربلا پر امام علی مقام کے مختلف خطبات عالیہ کا محصل یعنی مقصد یہی تھا کہ قرآن کے خلاف کوئی آئین برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئین ہوگا تو صرف قرآن کا، دستور ہوگا تو صرف قرآن کا، حکومت ہوگی تو صرف قرآن کی، قانون ہوگا تو صرف قرآن کا۔ فاطمہ کے لال پر تیروں تلواروں کی اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن آپ ہر قیمت پر قرآن کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ امام علی مقام پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم صرف اس لیے ڈھایا گیا تھا کہ آپ نے قرآنی احکام توڑنے والی حکومت کے خلاف خلافت الہیہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ اللہ کی خلافت دی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کی خلافت الہیہ نہیں ہے۔ قرآن حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا لرز رہا تھا، لیکن محافظ قرآن استقلال و استقامت کی چٹان بن کر قرآن کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے جسم نازنین پر روک رہے تھے، اور یہ صداقت نشان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، حسین نے تمہیں دعوت الی الحق دینے کا فریضہ ادا کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اگر باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، اور اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ حق کا دوسرا نام مکمل طور پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے
اور نظام مصطفیٰ کا دوسرا نام آئین قرآن ہے۔ پڑھو عاشق و درود، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پکارو میرے مولا کو پکارو، پکارو میرے مولا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بیزارو، پکارو مولا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بیزارو۔ یہ منظر کربلا کا کہہ رہا ہے، جو سرنے پہ ہے جیتا ہوا ہے، شبیر کا کوئی شبیر کا صدقہ اتارو، پکارو میرے مولا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بیسہارو، پکارو رسول اللہ کے ہیں چار دلبر، رسول اللہ کے ہیں چار دلبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، سہارا ہے پکارو میرے مولا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بیسہارو، پکارو نیند پیغمبر کا بستر، علی کی نیند پیغمبر کا بستر، ہجرت کا وہ نورانی منظر، شب ہجرت کا وہ نورانی منظر، تمہیں تو یاد ہوگا، تمہیں تو یاد ہوگا چاند تارو، پکارو میرے مولا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بیسہارو، پکارو لال عباس دلاور، علی کا لال عباس دلاور، آیا ہے ایک سبق دنیا کو دے کر، گیا ہے ایک سبق دنیا کو دے کر، ہارو زندگی کہ ہارو زندگی ہمت نہ ہارو، پکارو میرے مولا کو پکارو،
بدل جائے گی قسمت بے سہارو پکارو علی کی لاڈلی زینب کا خطبہ علی کی لاڈلی زینب کا خطبہ ایک ظالم کے منہ پر ہے تماچا ہر ایک ظالم کے منہ پر ہے تماچا اسی لہجے کو اسی لہجے کو لہجے میں اتارو پکارو میرے مولا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو پکارو در خواجہ موئی ہے راہ چشتی ارے خواجہ موئی ہے راہ چشتی چوکٹ ہے سخی ابن سخی کی یہ چوکھٹ ہے سخی ابن سخی کی پسارو ہاں یہی پسارو ہاں یہی دامن پسارو پکارو میرے مولا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو پکارو اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب زیادہ ستایا گیا تو امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں کہ یہاں میرے نانا کا روضہ ہے، یہاں پر خوریزی ہوگی، خون بہے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو امام علی مقام نے اہل بیت اطہار کو جو ہے تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر اپنی ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بیتتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل ہلا دینے والا منظر، سناٹا چھایا ہوا ہے، دل ہلا دینے والا۔ امام علی مقام آتے ہیں اور ماں کی قبر انور پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں اور انتہائی قرب کے عالم میں مزار اقدس پر باہیں پھیلا دیتے ہیں اور سسکی بن جاتی ہے اور ماں کے حضور فریاد کرتے ہیں، اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی، اے بنت رسول، اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلانے والی مقدس ماں، آج حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری مقدس ماں، اے میری امی جان، تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ میری پیاری امی جان، اپنے حسین کا آخری سلام لے لو۔ امی جان مجھے ایک بار الوداع تو کہہ دو۔ مقدس ماں، حسین بزدل نہیں، حسین نے تیرا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، حسین امام الانبیاء کی زبان مبارک کو چوسا کرتا تھا۔ میری پیاری امی جان، مجھے جان جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ امی جان، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری فریاد سنو، سلام قبول کرو، مجھے الوداع کہو، مجھے تسلی دو، میرے لیے دعا کرو، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں میں
جب تیرا حسین، تیرا مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہوگا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں امام علی مقام عرض کرتے ہیں، پیاری امی آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں کیا، آج تیرا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری بار تیرے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہے، اے شہزادی کونین مجھے محروم نہ کرنا۔ پیاری ماں تیرے دربار میں حسین مایوس نہیں جا سکتا تیرے دربار سے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام علی مقام کا گلا رند جاتا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام کی یہ حالت ہے، ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی قبر انور کو لرزہ آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر رشا طاری ہو جاتا ہے، استعارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، شہزادی مصطفیٰ کے مزار اقدس سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چر جاتا ہے، ماں کا پیار کائنات عالم کو سوزو عالم میں تصویر بنا دیتا ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، میرے لال چپ ہو جا، اب کچھ نہ کہنا، میرے حسین اب کچھ نہ کہنا، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہہ و بالا ہو جائے گا، میرے بیٹے تیری فریاد نے ماں کے سینے پر چھریا چلا دی ہیں میرے لال۔ دل یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دولہا بناؤں، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں، اور خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں، لیکن مجبوری ہے میرے چاند، میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھس جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میرے نازوں کے پالے حسین، تیری درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل ہلا دیا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا، میرے بیٹے تجھے دنیا کے تمام شہیدوں کا قافلہ سالار بنایا ہے، تمہیں ماں کے دودھ کی لاج رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے، تمہارے لہو کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند اٹھو اور باطل کے ہر قوت سے ٹکرا جاؤ، میرے لال جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا، مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخ روئی حاصل ہوگی، میں آؤں گی میرے چاند، میں آؤں گی تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت گاہ کا نظارہ کروں گی، دشت کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی، تیری گھوڑوں کی سموں سے کچلی ہوئی لاش کو اپنے سربریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کروں گی، میرے لال میں تیری لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، میرے لال کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی، اے شیر خدا کے شیر تیری بہادری کے جوہر دیکھوں گی، شہربانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی، اے میرے لال جاؤ الوداع ہے، اور میرے لال اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ امام علی مقام اٹھتے ہیں اور اپنے نانا جان امام الانبیاء کا دربار اقدس میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤ اور فضاؤ کو منور کیے ہوئے ہے، یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفان ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی انوار و تجلیات کی برسات میں حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ کون اندازہ کر سکتا ہے غم و علام کے اس طوفان کا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینے میں موجزن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد کرتے ہیں،
اے میرے غم گسارو، اے میرے غم گسار و مہربان نانا، تیرا حسین حاضر ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ نانا جان آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر آتے تھے۔ ہاں میرے محترم نانا، وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک میں خود نہ اتر جاتا تھا۔ نانا جان آپ کا نازوں کا پالا ہوا حسین آج تیرے قدموں سے دور ہو رہا ہے، اس کو سہارا دیجئے۔ حضور آپ کا جمال جہاں آرا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں واللیل کی زلفوں کے جھرمٹ میں والضحا کے چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشیے۔ نانا جان میری حالت زار پر رحم فرمائیے، مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے، میری رہنمائی کیجئے، میری مشکل کشائی کیجئے۔ مجھ کو نانا دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں جس کو کاندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نانا جان جب میں آپ کے کاندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی، حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں، آپ نے مجھے شہسوار بنایا۔ نانا میں حق شہسواری ادا کروں گا جو آپ کے کاندھوں پر میں نے سواری کی تھی۔ پارے نانا جان میں اس وقت تک اپنے سینے پر نیزوں اور بھالوں، تیروں اور تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی کوچیں نہ کاٹ دی جائیں گی۔ اے میرے پیارے نانا جان آپ کا سوار اس وقت تک زمین پر گرے گا، آپ کا پیارا نواسا اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی۔ مگر میرے حضور آپ مجھے شہادت کی جل بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے۔ مجھے اس مقام پر آپ ہی مجھے گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ خدا را اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا، میرے نانا اس وقت مجھے ضرور سہارا دینا۔ نانا میں آپ کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میرا خیال رکھنا۔ پیارے نانا جان آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زار و قطار روتے تھے۔ اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غریبوں اور بے کسوں کے ملجا و ماوا، اے ناداروں مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، آپ حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو۔ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوشوارے فرماتے تھے۔ میرے پیارے نانا مجھے زیارت کی بھیک عطا کر دو، مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار تو کر لو، مجھے سہارا دے دو، مجھے استقامت عطا فرماؤ، مجھے کربلا کا نظارہ کرا دو، مجھے میری قتل گاہ دکھا دو۔ میرے مولا تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا؟ اسی طرح آہوزاری کرتے ہوئے امام علی مقام نانا جان کے مزار مقدس سے چمٹ جاتے ہیں۔ باری رحمت نیم خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء ملائکہ کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دولہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے ہیں، سامنے تشریف فرما ہے۔ نانا کے حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے رخ والضحا کی زیارت کر رہے ہیں۔ نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنی نورانی انگلیوں سے حسین علیہ السلام کی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ حسین نانا کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے فرماتے ہیں، نانا جان دنیا بدل چکی ہے، حسین کا اب اس بے وفا دنیا میں رہنما مشکل ہو گیا ہے، رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے نانا جان مجھے آپ اپنے پاس رکھ لو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو نانا، مجھے اپنی اسی آغوش رحمت میں میٹھی نیند کے مزے لینے دو، مجھے آپ زندگی کی خواہش نہیں ہے۔ اے میرے نانا جان، نانا میں آپ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، نانا میں ماں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں،
مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ امام الانبیاء بے قرار ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں حسین ایسی گفتگو نہ کر میرے لال، نانا کا دل نہ توڑ میرے لال، تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے، تمہیں تو بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ اے نوجوانان جنت کے سردار، میرے گلشن کی بہار، حسین ادھر دیکھو، وہ سامنے تمہاری قتل گاہ ہے، یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی ہے اور تمہاری امتحان گاہ بھی ہے۔ یہاں تیرا امتحان ہوگا، عظیم امتحان۔ تو اسی مقام پر ہی تو فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کرے گا۔ میرے حسین اس بے آب و گیا تپتے ہوئے صحرا اور کرب و بلا کی زمین کو تیرے خون سے آبیاری کے بعد کربلائے معلیٰ کا نام دیا جائے گا۔ حسین یہ فرات ہے لیکن تجھے اس کا پانی نہیں ملے گا، تیرے ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت سے بے تاب کر دے گی، میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت بے تاب کر دے گی۔ میری تمام اہل بیت اطہار شدت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، لیکن اے میرے حسین تجھے اس نہر سے پانی نہیں ملے گا۔ تیرے دشمنوں کے جانور تک پانی پیتے ہوں گے، مگر میرے لال تجھے اس کا استعمال سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تیرا امتحان ہے، تجھے پیاسے ہی رہ کر امتحان دینا ہے۔ میرے لال حسین تیرا ان صدمات کو قبول کرنا اختیاری ہوگا۔ تو اگر چاہے تو اس تپتے ہوئے صحرا اور چٹیل میدان کو سمندر بن جانے کا حکم دے کر تمام ریگزاروں کو پانی میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میرے حسین تجھے پیاسے رہ کر امتحان دینا ہے۔ تجھے سید زادیوں کے خشک ہونٹوں اور سوکھے ہوئے حلقوم دیکھ کر صبر کرنا ہے۔ یہی تو تیرا امتحان ہے کہ دنیا بھر کی تمام مصیبتیں جمع کر کے تم پر ڈال دی جائیں اور پھر بھی تو صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکر خداوندی کرتا رہے اور یوں پیکر تسلیم و رضا بن کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے۔ حسین تیرا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تیری قربانیاں پیش کر کے امت کی بخشش طلب کرے گا۔ میرے حسین تیری شہادت میری نبوت کا کمال ہے، اے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیے۔ میرے حسین تیری شہادت میری نبوت کا کمال ہے، اسے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیے۔ حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اے میرے حسین جا اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو، اپنے نانا جان تیرا نانا تجھے رخصت کر رہا ہے۔ حسین تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا نور میرا نور ہے۔ حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حسین تیرا نانا تجھ سے دور نہیں ہوگا، وہ ہر مقام پر تیرے ساتھ ہوگا، تیری رہنمائی کرے گا، تیرے امتحان کا مشاہدہ کرے گا اور تیری شہادت کو اس عرفہ و مقام تک پہنچا دے گا جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ حق بات جب بھی آئے، بات جب بھی آئے تم اپنا سر کٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ بڑی جب پیاس کی شدت سکینہ نے پکارا ہے، سکینہ نے پکارا ہے، چچا پانی ذرا لانا،
سکینہ بے سہارا ہے، سکینہ بے سہارا ہے۔ عباس کا تو دیکھو، عباس کا تو دیکھو، پھر نہر کو ہلا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ اکبر کے لاشے کو جو دیکھا ماں نے فرمایا، جو دیکھا ماں نے فرمایا، اسے دولہا بناؤں گی، یہ کیسا وقت ہے آیا، یہ کیسا وقت ہے آیا۔ اکبر نے ساتھ چھوڑا، اکبر نے ساتھ چھوڑا، نانا کو یہ بتا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ ابھی معصوم تھے اصغر، جگر پر تیر کھا بیٹھے، جگر پر تیر کھا بیٹھے، کسے جھولا جھلاؤں گی، بتانا تو ذرا بیٹے، بتانا تو ذرا بیٹے، دیکھے ذرا تو کوئی، دیکھے ذرا تو کوئی، بانوں کا یہ صدا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ نبی کے خاندان والے لٹے کربل میں دیکھو، لٹے کربل میں دیکھو، محمد مصطفیٰ والے لٹے کربل میں دیکھو، لٹے کربل میں دیکھو، تم ان کا نام لے کر، تم ان کا نام لے کر، گھر بار سب لٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ وطن والے سبھی اپنے ہمیں عابد ستاتے ہیں، ہمیں عابد ستاتے ہیں، بڑے ظالم ہے یہ سارے، ہمارا گھر جلاتے ہیں، ہمارا گھر جلاتے ہیں، عابد قلم اٹھاؤ، عابد قلم اٹھاؤ، کوہرام سا مچا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا، پیغام کربلا ہے، ظالم کو تم مٹا دینا۔ اللہم صلی علی
سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد شہادت امام علی مقام جو دل سوز رات کربلا میں آئی، اسی کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ کربلا کی دھرتی پر عاشورہ کے سورج نے صبح سے شام تک دنیا کا پہلا اور آخری خونریز معرکہ دیکھا، اور شرم سے سہم کر جلد از جلد غروب ہونے لگا، اور اس کے ہلکے اندھیرے میں حضرت سیدہ زینب اور جملہ اہل حرم غمگین ہو گئیں۔ کربلا کے وحشت ناک صحرا میں کہیں سر چھپانے تک کی جگہ ظالموں نے نہ رکھی تھی۔ دن رو رو کر کٹا، رات ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ میدان کربلا میں ہر طرف وحشت اور دور دور تک بھیانک سناٹا طاری تھا، اور درندوں کی خوفناک آوازیں بچوں کو نڈھال کیے جا رہی تھیں۔ دوسری طرف آنکھوں کے سامنے ممتا کے جلتے ہوئے دیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ چکے ہیں۔ زمین کربلا پر جگہ جگہ شہدائے کربلا، شہدائے کرام کے خون کے دھبے پڑے ہیں۔ اب کوئی سہارا نہیں بچا۔ ظالموں کے تماچا کھائی ہوئی نڈھال سکینہ اپنی یتیمی پر آنسو بہا رہی ہے، اور حضرت علی کی شہزادیاں حضرت سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم کربلا کی خاک پر اندھیرے میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ غربت کی شام کتنی بھیانک ہوتی ہے، ان مصیبت زدہ بیویوں سے کوئی پوچھے۔ لیکن جن کا گھر بچوں سے بھرا تھا، بھائی بھتیجے اور بھانجے آنکھوں کے سامنے تھے، آج وہ رات ہے کہ کربلا کی زمین پر ہر طرف تازہ خون جمع ہوا ہے۔ کربلا کا ویران سنسان میدان، رات کا اندھیرا، آبادیوں کا سینکڑوں میل تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ ہوا کے جھونکوں کی سنسناہٹ اور درندوں کی خوفناک آوازیں، اجڑی ہوئی گودی، کھلے ہوئے سر، ایک جلی ہوئی قنات پردہ، بغیر سامیانے کے بیویاں سر جھکائے بیٹھی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک مضبوط چٹان کی طرح زمین کربلا پر کھڑی ہوئی۔ اب حضرت زینب بھی اور حسین بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ اب حضرت امام علی مقام کی ساری ذمہ داریاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی، اور حضرت زینب رات میں اٹھی، ہاتھ میں ٹوٹا خنجر لیا اور پہرا دینے لگی۔ آدھی رات کے وقت کربلا کے سناٹے میں جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اتنے میں کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کیا دیکھا کہ حضرت سکینہ ایک لاش پر پڑی سسک رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور پوچھا، بیٹی کس کی لاش پر تم لیٹی ہوئی تھی؟ حضرت سیدہ سکینہ نے کہا، بابا کے اوپر۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ بیٹی تم کو کیسے معلوم کہ یہ تمہارے بابا لیٹے ہیں؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی، جب میں بابا بابا کہہ کر آگے بڑھی تو کہا، بابا کہاں ہو؟ سکینہ تمہارے اوپر لیٹے بغیر نیند نہیں آئے گی سکینہ کو۔ تو اسی کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی، ہے بیٹی ادھر آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ یہی میرے بابا ہے۔ ادھر فوج یزید میں شادیانے بج رہے تھے۔ جب اشقیا غذائے لذیذ اور خوب ٹھنڈا پانی پی کر سیراب ہو چکے تو کسی نے پسرے ساس سے کہا کہ جو عورتیں امام علی مقام کے ہمراہ آئی تھیں اب ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کئی روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائیں، ان کے لیے تھوڑا سا پانی بھجوا دیں۔ اس خدمت کے لیے حر کی بیوی کو تیار کیا گیا۔ حر کی بیوی آدھی رات کو ایک مشکیزے میں پانی لے کر چلی۔ کسی کو آتے دیکھ کر سیدہ زینب نے بڑھ کر ڈانٹا کہ ٹھہر جا، تو اس نے بتایا کہ میں حر کی بیوی ہوں، آپ کے بچوں کے لیے کھانا اور ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ یہ سن کر سیدہ زینب رونے لگیں اور فرمایا، بہن تیری محبت کا شکریہ دیکھ جس کے بھائی بھتیجے اور بیٹے
آنکھوں کے سامنے پانی مانگتے ہوئے ذبح کر دیے گئے، وہ پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ یہ پانی واپس لے جا۔ حر کی بیوی قدموں پر گر پڑی اور بے حد مجبور کر دینے پر خستہ دل زینب نے ایک کوزے میں پانی لیا اور سب سے پہلے اپنی بھائی کی ننھی سکینہ کو جگایا اور کہا میرے لال اٹھو اور پانی پی لو۔ پانی کا نام سنتے ہی سکینہ نے آنکھیں کھول دی اور بیٹھ گئی اٹھ کر، اور گھبرا کر پوچھا کہ پھوپھی یہ کیسا پانی ہے؟ کیا چچا جان دریا سے واپس آ گئے ہیں؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا بیٹی وہ تو دریا پر سو رہے ہیں، یہ پانی حر کی بیوی دے گئی ہیں۔ ننھی سکینہ نے غور سے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور پوچھا پھوپھی آپ نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے بھتیجی کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا میرے لال تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم پانی پی لو پھر ہم پانی پی لیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سکینہ نے پھوپھی کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور ننھے پیروں سے مقتل کی طرف بے تحاشا دوڑ پڑی، اور حضرت سیدہ زینب نے آواز دی بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ سیدہ سکینہ نے مڑ کر پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی جان آپ نے ہی تو کہا تھا کہ تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم پی لو۔ ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے اور وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے میرا پیاسا بھیا پانی پی لے پھر میں پانی پیوں گی۔ یہ سننا تھا کہ ساری بیویاں رونے لگیں اور حضرت سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا لیا۔ کربلا کے سنسان ویرانے میں اہل حرم نے نہ معلوم رات کیسے کاٹی۔ اہل بیت کی پہاڑ جیسی رات بے بسی میں تمام ہو گئی۔ رات گزرتی گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک سوار چلا آ رہا ہے اور اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیدہ زینب پریشان ہو گئی اور فرمایا اے سوار اس طرف کا ارادہ نہ کرنا، ہمارے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں، لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا۔ ارے اب بچا ہی کیا ہے، تم نے تو سب لوٹ لیا ہے، سب کچھ تو تم لوٹ چکے ہو، اب کیا لوٹو گے؟ جب سوار نہ رکا تو حیدر کرار کی بیٹی کو جلال آ گیا اور پکار کر کہا خبردار اب آگے نہ بڑھنا، تجھے خبر نہیں کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، ابھی شیر خدا کو پکاروں گی۔ سوار اور آگے بڑھا۔ سیدہ زینب نے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور فرمایا خبردار جو آگے بڑھا۔ سوار نے نقاب اٹھائی اور کہا زینب بیٹی تم نے پہچانا نہیں، میں تیری مدد کو آیا ہوں۔ جناب سیدہ زینب کی نظر شیر خدا علی مرتضی علیہ السلام پر پڑی، چمٹ کر رونے لگیں۔ کہا بابا اب آپ مدد کو آئے ہیں، جب پورا خاندان قتل کر دیا گیا، آپ اب آئے ہیں مدد کے لیے؟ آپ نہ آئے، آپ کا پیاسا حسین ذبح ہوا۔ فرمایا بیٹی یہ صبر کا امتحان ہے، اگر میں ہاتھ بٹا دیتا تو کوئی یزیدی بچ کر نہ جانے پاتا۔ اے میرے لال صبر کرو میرے لال۔ پڑھو عاشق و درود اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا حافظ میرے بابا نہ روکوں گی، خدا حافظ میرے بابا نہ روکوں گی، خدا حافظ چلے گا گر میرا دامن بجھا لوں گی، خدا حافظ خدا حافظ میرے بابا نہ روکوں گی، خدا حافظ خدا حافظ میرے بابا نہ روکوں گی، خدا حافظ۔ وعدہ آپ سے بابا کروں گی میں نہیں شکوا، ہے وعدہ آپ سے بابا کروں گی میں نہیں شکوا، ہے وعدہ آپ سے بابا کروں گی میں نہیں شکوا۔ ملیں گے جو بھی غم سب میں اٹھا لوں
सोना भूल जाऊंगी। میں بابا آپ کے سینے پہ سونا بھول جاؤں گی، میں بابا آپ کے سینے پہ سونا بھول جاؤں گی۔ زمین کو اپنا بستر میں بنا لوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ۔ ہر ایک مشکل میں بھی صبر کر لوں گی میرے بابا، ہر ایک مشکل میں بھی صبر کر لوں گی میرے بابا، ہر ایک مشکل میں بھی صبر کر لوں گی میرے بابا۔ تماچے شمر کے گالوں پہ کھا لوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ۔ اگر باندھیں گے ظالم پشت ناکا سے میرے بابا، اگر باندھیں گے ظالم پشت ناکا سے میرے بابا، اگر باندھیں گے ظالم پشت ناکا سے میرے بابا، ستم ہر ایک کا میں اٹھا لوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ۔ چلے گا گر میرا دامن بجھا لوں گی، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا، نہ روکوں گی، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب العالمین، ہم نے یہاں پر تیرے محبوب کی آل کا ذکر کیا ہے مالک و مولا، اس ذکر کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور آل اہل بیت کی محبت ہمیں عطا کر دے۔ یا رب العالمین، جو اہل بیت کے سچے پکے حقیقی فدائی ہیں، تو ہمیشہ ہمیں ان کے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اے مالک و مولا، جو یہ نظر و نیاز ہمارے سامنے ہے، اس نظر کو بارگاہ پنجتن میں پیش کرتے ہیں، مالک و مولا قبول فرما لے۔ مولا شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں غم حسین کے سوا دنیا میں کوئی غم نہ دینا۔ اے مالک و مولا، تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے مالک و مولا۔ ہر ساعت تو ہمارے دل کے قریب ہے، ہماری شہرت کے قریب ہے۔ اے مالک و مولا، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مودت اہل بیت عطا کر دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں صرف زبان ہی سے نہیں، ہمیں سچا پکا حسینی بنائے رکھنا۔ اے مالک و مولا، بس تجھ سے یہی دعا ہے کہ زر کی چاہت ہے جنہیں ان کو خزینہ دے دے، اور ہمیں کرب و بلا دے دے، مدینہ دے دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں کرب و بلا دے دے، مدینہ دے دے۔ جب دم واپسی و لب پہ حق وارث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔